responsibility میں ایز پارلیمنٹری لیڈر سر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذمہ داری آپ کی ہے. فلور پہ کوئی بندہ بات کرے تو آپ کو کس طرح جو ہے نا ایسی باتیں نہ کرے جیسے کوئی ٹرک ڈرائیور آتا سے کرتے ہو. ایک منٹ بات سنیں میں منظور کاکڑ صاحب بات سنیں. میں ایک ممبر فلور پہ کھڑا تھا وہ بات کر رہا تھا. میں نے کہا 1 منٹ کیا طریقہ ہے آپ کا جو ہے نا 1 منٹ ابھی بھی میں آپ تشریف رکھیں جی آپ تشریف رکھیں. پہلے یہ معاملہ ضروری ہے. بات کو نیچے کر کے بات نہیں آپ تشریف رکھ لیں جی آپ تشریف رکھ لیں. آپ تشریف نہیں آپ تشریف رکھ نہیں آپ پوزیشن کا ایک ممبر بول رہے آپ اس کے اوپر کس طرح میں آپ کو مائک دے سکتا ہوں. میں بالکل کر سکتا ہوں, کیوں نہیں کر سکتا. نہیں ایک مجھے منع کرنے والے رائٹ ہے سب کا. ٹھیک ہے روزہ ہے آپ پلیز بیٹھے جی آپ پلیز بیٹھے آپ تشریف رکھ لیں اپنے سیٹ پہ تشریف رکھ لیں جی بات کریں. مطلب ہے جی اٹھا کے بات کرتا ہے جیسے ہم اس کے نوکر ادھر آئے ہو جائے گا آپ کا. میری ریکویسٹ یہ ہوگی سر کہ اس سیشن کو آگے چلانے سے پہلے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم کیسے آگے چلائیں جی اس کو چلانے سے پہلے ان کو نہیں میں کہتا ہوں آگے کیسے چلائے نا جی میں نے آپ کو مائک دیا ہے تو میں نے ان کو کہا 1 منٹ آپ ان کو بات کرنے دیں. آپ رولز کو چیک کریں. آپ بھی ایک سینئر وکیل ہے کہ وہ بات کرے تو میں آپ کو بٹھا کے اس کو ٹائم دوں گا. جی میں سر نہیں معطل نہیں کروں گا. نہیں میں مجھے بالکل آتا ہے. نہیں مجھے بالکل پتہ ہے. نہیں یہ بالکل پتہ آپ یا آپ چیئر کو اس طرح مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں. جی جناب 1 منٹ آرام سے بیٹھ آپ تشریف رکھیں نہیں آپ اس طرح تو آؤس نہیں چلے گا نا. ابھی میں اس بات پہ میں رولنگ دینے والا ہوں. پتہ نہیں کہاں سے آپ کو مسئلہ آ گیا. آپ کو مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ کا. آپ بات کریں علی ظفر صاحب آپ 1 منٹ میں اس پہ سر آپ رولنگ دے دیجئے سر. منظور کاکڑ صاحب بڑے میٹھے ہمارے آپ مجھے نہ سمجھائیں. میں قانون اور میں رو آف لا کے تحت چلاؤں گا اور میں اس پر بات کروں گا موزز منسٹر صاحب سے نا. یہ تو بڑے میٹھے میرے خیال میں سمارٹ بڑے ٹھنڈے. پتہ نہیں آج اس کو کیا ہو گیا. میں نے کہا 1 منٹ اس کو بات کرنے اس کے بعد میں آپ کو پریس بیٹھی ہے ماشاءاللہ پریس بیٹھی آپ کو سن لیا. آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ جی منسٹر میرے خیال میں تھوڑی فردر ایکسپلین کر دوں سر. یہ پنجاب وائلڈ لائف کی طرف سے چنکارہ کے شکار کا استغاثہ تھا 1 مارچ کے حوالے سے اور اس میں ان کا وارنٹ تھا جس میں جو مجھے انہوں نے تفصیلات فراہم کی ہیں. یہ ظاہر ہے سر اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں صوبائی حکومت کا معاملہ ہے. وی ول ٹیک اٹ اپ ود گورنمنٹ آف پنجاب. وہاں کا پولیس ڈپارٹمنٹ اور جو وہاں کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے جو کمپلیننٹ محکمہ ہے اس کے ساتھ ہے. اینڈ آئی ول گیٹ بیک ود اے پراپر رپورٹ. جو تفصیلات میں فوری طور پہ لے سکتا تھا وہ میں نے یہ تسلی کی ہے کہ نمبر 1 کہیں ان کی خدا نخواستہ انلیگل ڈیٹینشن تو نہیں ہے. دوسری کہ مقدمے کی نوعیت کیا ہے. وہ چنکارہ ہرن کے شکار کا مقدمہ ہے. پہلے بھی کئی اور کیسز بھی ہیں ان پہ نہیں ہیں مختلف لوگوں پہ. اور یہ ہمارے بالکل نوٹس میں ہے کہ چولستان میں کافی زیادہ سختی کی گئی ہے. اس حوالے سے وہ بڑا سپیرنگلی ایکشن ہوتا ہے لیکن ایکشنز وہ کرتے ہیں جب اس ٹیریٹوریل زون میں جایا جائے. تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ منظور کاکڑ صاحب تشریف رکھے تاکہ آپ سے بات کر لینا. آپ نے چیزیں اٹھائی اور اجلاس کے باہر جائے کر لیتے ہیں جی نہیں میں تو بات کر کے جاؤں گا. آپ بات کریں. اس حوالے سے میں ود آل رسپانسبلٹی آئی ایم ٹیکنگ اٹ اپ ود دی پروونشل گورنمنٹ جی اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو دس آنریبل ہاؤس. ہمارے وہ معزز رکن ہیں جو قانونی معاونت اور جس طرح کی سہولت ہے وہ بھی میں پنجاب گورنمنٹ سے ٹیک اپ کرتا ہوں جی.
اپنے ذاتی نوعیت میں بھی کیپیسٹی میں بھی آفیشلی بھی ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ معاملات کو اسٹرکٹلی لا کے مطابق کر کے جو بھی ممکنہ ریمیڈیز ہیں لا میں سر وہ انشاءاللہ العزیز ہم اویل کرتے ہیں. جی اس سے پہلے کہ اس معاملے پہ مجھے جی کہا تھا کہ آپ رولنگ دیں گے تو ہم آپ کے رولنگ کے انتظار میں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مزید اس بات کا خدشہ ہے کہ جو منسٹر صاحب جو کہ انہی کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہے, تو یہ کر سکتے تھے اور ان کو فوراً کرنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر ہم نے اس ہاؤس کو عزت دینی ہے, اپنے کلیگ کو, چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں, ان کو اگر ہم نے عزت دینی ہے, ان کو سیکیور کرنا ہے, ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کی پریویلیج کو ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے, تو ہمیں چاہیے ڈیسیجنز ابھی چاہیے. ہم اس وقت واک آؤٹ کر رہے ہیں ان پروٹیسٹ کہ جو آن باپی کے ساتھ ہوا ہے, اور ہم انتظار کریں گے آپ کی رولنگ کا بھی, اور اگر منسٹر صاحب نے ہمیں کوئی کانکریٹ چیز بتائی تو پھر ہم واپس آئیں گے, ورنہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو اگر مجھے ذرا آپ واپس آ کے سنو گے یا میں ابھی بتا دیجیے؟ چلے ٹھیک ہے. کیا میری گزارش ہوگی یہاں پہ ہاؤس میں گورنمنٹ کے ایک دو ممبران سے کوئی جا کے ان کو تو واپس لائے اپنے ہاؤس میں, جب یہ باہر جائیں گے تو واپس لائیں گے نا. جی جی جی. میری اس حوالے ایک تو میری خاص کر منظور کاکڑ صاحب, جس کا ہمارے بڑے آنریبل اور بڑے اچھے اسمارٹ, اور آج تک مجھے اس کا پتہ نہیں چلا. میں نے تو صرف ان کو کہا کہ آنریبل علی ظفر صاحب کو ٹائم دے دے اور 1 منٹ آپ بیٹھ جائیں. اس نے ایک دم پتہ نہیں کہ کوئی جو کچھ ہوگا اس کے مسئلے کا حل جو ہے منسٹر لا کے پاس ہے, کیونکہ کابینٹ بھی بن گئی ہے وفاقی. تو مجھے تو سمجھے کہ بہرحال میری اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ان کے بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ آج بات کرنا چاہتے ہیں. سینیٹر, مجھے رات کو میں 2-3 چینلز پہ دیکھ رہا تھا, کوئی ہمارے اپوزیشن کے 3 پارٹیوں کے 3 ممبر کہہ رہے تھے کہ سینٹ میں ہمیں بالکل بات کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. میں ان ٹاک شوز کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم نے ایک چیز کا سب نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ہاؤس کو روح آف لا کے تحت چلانا ہے, قانون کے تحت چلانا ہے, کسی کے پریشر میں نہیں چلانا ہے, کسی کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلانا ہے, کسی کے ذاتی خواہشات کے مطابق ہم نے نہیں چلانا ہے. آپ لوگ باہر جا کے دیکھ لے میوزیم میں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی لیڈرشپ کی وہاں پہ میوزیم میں, کہ اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو, مولانا شاہ احمد نورانی, میر غوث بخش بزنجو مرحوم, اور بڑے خان عبدالولی خان مرحوم, اس ہاؤس میں اس طرح قسم کے بڑے نام ہیں. مولانا مفتی صاحب, مفتی محمود صاحب جیسے لوگ ان ہاؤسز میں آتے ہیں, اور یہ بہت بڑی ہاؤس ہے, ہاؤس آف فیڈریشن ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے احترام سے, عزت سے, انہی 7 والے روم میں بڑے لیڈرشپ آئی ہے اس ملک کی. وہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو, میاں محمد نواز شریف, مولانا فضل الرحمان صاحب, نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب, میں کن کا نام لے لوں, خان عبدالولی خان. تو اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم بھی اپوزیشن ہوتی تھی, حکومت ہوتا تھا, مگر بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان ہاؤسز کو چلاتا ہے.